السلام علیکم دوستو۔ آج میں جس عظیم اسلامی روحانی شخصیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ان کا نام گرامی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی ہے۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث ثقلین، نجیب الطرفین اور غوث العظم سید عبد القادر گیلانی عالم اسلام کی مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ آپ یکم رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 1078 عیسوی بروز جمعۃ المبارک ایران کے شہر گیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی امتیازی شان ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت چونکہ رمضان المبارک میں ہوئی، آپ نے اس ماہ مبارک میں سحری کا وقت ختم ہونے سے افطاری تک دودھ نوش نہیں فرمایا، چنانچہ ساری بستی میں مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں سارا دن دودھ نہیں پیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست گیلان کے اکابر مشائخ میں سے تھے اور نہایت متقی، پاک باز، عبادت گزار اور دیانت دار عالم دین اور فقہ کامل ولی تھے، اور والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ نیک خو آبدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان اور نانا جان سمیت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں خاندان اولیاء اللہ کے خاندان تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی کی پیدائش سے کئی سو برس قبل متعدد علماء، اولیاء اور صاحبان کشف و کرامات نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا میں آنے کی بشارت دی، اور ساتھ ہی آپ کے بلند منصب، علمی قابلیت، کرامات اور درویشی کا بیان بھی کیا۔ اولیاء اللہ اور صوفیہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ المشائخ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا زمانہ حضرت غوث العظم کی پیدائش سے 2 صدیاں پہلے کا ہے۔ ایک روز آپ مراقبہ میں تھے، یکایک آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی کے وسط میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا جس کا لقب محی الدین اور اسم مبارک عبد القادر ہوگا۔ وہ غوث العظم ہوگا اور گیلان میں اس کی پیدائش ہوگی۔ اسے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ائمہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے علاوہ دیگر آنے والے اور ان سے پہلے کے جملہ ولیوں کے بارے میں یہ کہنے کا حق ہوگا کہ ان کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ اسی طرح شیخ ابو محمد بطالی کا بیان ہے کہ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے بوقت وصال اپنا جبہ مبارک حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر کے یہ وصیت فرمائی کہ یہ امانت محبوب سبحانی عبد القادر گیلانی تک پہنچا دینا۔ میرے بعد 5ویں صدی ہجری کے آخر میں وہ ایک بزرگ ولی ہوں گے۔ شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا دیا۔ اسی طرح یہ امانت مختلف اولیاء کرام کے ہاتھوں سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت غوث العظم تک پہنچ گئی۔ ان کے علاوہ معتدد اولیاء کرام مشائخ اعظام نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے آپ کے بلند مرتبہ کی بشارت دی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی کے والد گرامی حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور عنقریب اس کی اولیاء اللہ اور اقطاب میں بڑی شان ہوگی۔ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی کی مادری زبان فارسی تھی۔
آپ کے پورے علاقے میں فارسی زبان ہی بولی جاتی تھی۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال تنقید کے انداز میں کرتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم گیلانی ہیں یا جیلانی۔ وہ اس لیے کہ کہیں گیلانی کہا جاتا ہے اور کہیں جیلانی۔ تو معاملہ اس طرح ہے کہ آپ حصول علم کے لیے 18 سال کی عمر میں بغداد تشریف لے گئے اور پھر وہیں سکونت اختیار کر لی۔ بغداد میں عربی زبان بولی جاتی تھی۔ یہ بات بہت قابل ذکر ہے کہ عربی حروف تہجی میں پے اور گاف نہیں ہیں جیسا کہ فارسی حروف تہجی میں ہیں۔ اسی لیے عربی زبان میں پے کی جگہ بے بولا جاتا ہے، جیسا کہ پاکستان کی جگہ الباکستان لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں گاف کی جگہ جیم بولا جاتا ہے، جیسا کہ گیلانی کی جگہ جیلانی۔ اطلاع کے لیے یہ دونوں الفاظ ایک ہی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی میں اپنی والدہ ماجدہ، اپنے نانا جان اور قصبے کے دیگر علماء سے حاصل کی۔ آپ نے کم سنی ہی سے کسی غیر شرعی مشغلے، کھیل کود، ناچ گانا اور کسی غلط کھیل کود سے اجتناب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ نہایت صاف ستھرے رہتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس کھیل کود سے اڑنے والی گرد سے کبھی آلودہ نہ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر لڑکپن میں بھی کبھی اتفاقاً اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے یہ آواز آتی تھی کہ اے خوشبخت، تم میرے پاس آ جاؤ۔ یہ صدا سن کر میں فوراً گھر چلا جاتا۔ ایک بار حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں 10 برس کا تھا اور اپنے شہر کے ایک مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا تو فرشتوں کو اپنے عقب میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں چلتے ہوئے دیکھتا۔ جب مکتب پہنچتا تو فرشتے یہ صدا بلند کرتے، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا وصال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جب آپ کی عمر 12 برس تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شفیق نانا حضرت عبداللہ سومی بھی آپ کو داغ مفارقت دے گئے۔ اب اس کم سن ولی کی تربیت کا بوجھ والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ کے ناتواں کندھوں پر آن پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت صبر و استقامت کے ساتھ اپنے جلیل القدر بیٹے کی تربیت جاری رکھی۔ والدہ کی زیر نگرانی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 18 برس کی عمر سے قبل ہی دین علم کا بہترین سرمایہ جمع کر لیا تھا۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ جب 18 برس کے ہوئے تو مزید حصول علم کے لیے غیبی اشارہ ہوا۔ انہیں اس امر کا ادراک ہوا کہ ان کا ایک لمحہ بھی حصول علم دین کے علاوہ کسی اور مشغلے میں صرف نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے باادب والدہ ماجدہ سے عرض کی کہ وہ تحصیل و تکمیل علم کے لیے بغداد جانے کے خواہش مند ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے انتہائی خوشی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ تعلیم کے لیے 488 ہجری کو 18 سال کی عمر میں بغداد تشریف لے گئے اور وہاں کے بلند پایہ مشائخ کرام اور جید علماء سے کسب فیض کیا اور علمی کمال حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام ولایت اور شہرت کا بنیادی سبب آپ کی علمی عظمت اور مقام و مرتبہ ہے۔ ان دنوں بغداد میں دینی تعلیم کا سب سے بڑا مکتب مدرسہ نظامیہ تھا، جہاں ابو الوفا علمی بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ، ابو غالب محمد بن حسن، ابو زکریا یحییٰ بن علی التبریزی، ابو سعید بن عبد الکریم اور ابو الخیر حماد بن مسلم جیسے نامور علماء کرام، فقہا اور مشائخ عظام درس دیتے تھے۔ ان دنوں اس ادارے میں ہر قسم کے دین و دنیاوی علوم کی تدریس کا اہتمام کیا جاتا، جس میں علم قرآن، علم حدیث، تفسیر علم، فقہ منطق، ریاضی، فلسفہ، لغت، علم شریعت، علم طریقت اور علم حدیث وغیرہ شامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ بالا جملہ علوم
نامور اساتذہ سے سیکھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ علوم نہ صرف حاصل کیے بلکہ ان میں درجہ کمال تک پہنچ گئے۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علم باطنی زیادہ تر حضرت شیخ حماد سے حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جید علماء دین، بلند پایہ فقہ اور ولی الاثر درویش تھے۔ اس عہد کے زیادہ تر علماء مشائخ، ولی اللہ اور فقہا نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت حضرت قاضی ابو سعید مبارک بن علی مخرمی رحمۃ اللہ علیہ سے 17 صفر المظفر 511 ہجری میں کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد کی جامع مسجد میں خرقہ خلافت عطا کی گئی، جس میں 30 اولیاء اللہ شریک تھے۔ تحصیل علم کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ خالی پیٹ درس سے فارغ ہو کر جنگل بیابان میں نکل جاتے اور شہر کی بجائے ویرانوں میں اپنا وقت گزارتے۔ زمین آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بستر اور آسمان آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چھت ہوتا۔ سر کے نیچے اینٹ یا پتھر ہوا کرتا۔ اس دوران آپ سردی گرمی سے بے نیاز ہو کر ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہتے۔ ایک جبہ جسم پر اور سر پر چھوٹا سا امامہ ہوتا۔ دریائے دجلہ کے کنارے پائی جانے والی جڑی بوٹیاں آپ کی خوراک ہوا کرتی۔ تحصیل علم کے دوران آپ کو فاقہ کشی کا ایک صبر آزما امتحان بھی پیش آیا، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 20 یوم تک کھانے کو کچھ نہ ملا۔ جب بھوک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ستایا تو آپ ایوان کسریٰ کے کھنڈرات کی جانب چل پڑے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہاں 40 اولیاء اللہ پہلے ہی سے کسی خوراک کی تلاش میں سرے گراں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ مردان خدا کی ایک اچھی خاصی تعداد وہاں موجود ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ خود واپس چلے آئے۔ حضرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حالت بیداری میں قبل از نماز ظہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، میرے والد ماجد، میں ایک اجمی شخص ہوں، بغداد کے فصحاء موجود ہیں، میں ان لوگوں کے سامنے کس طرح تقریر کروں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ شہنشاہ بغداد نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا منہ کھولا۔ رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک منہ میں ڈال کر فرمایا، جاؤ اب واعظ و نصیحت کیا کرو اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دو۔ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ ابھی ظہر کی نماز سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تشریف لائے اور شفقت سے فرمایا، بیٹا اپنا منہ کھولو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک آپ کے منہ میں ڈال کر فرمایا، واعظ و نصیحت کرو۔ اس واقعے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر بیٹھے اور پھر جو درس دیا تو حاضرین اش اش کر اٹھے، اور بہت جلد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت کا چرچا پورے عراق میں ہو گیا۔ عراق کے گوشہ گوشہ سے بکثرت علمی سوالات آتے، جنہیں پڑھ کر آپ فوراً جواب لکھ کر ارسال فرماتے۔ علمی وسعت اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ مشکل ترین مسئلے بھی کتابوں کی طرف رجوع کی بہت کم حاجت ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 13 مختلف علوم پڑھاتے تھے اور ہر علم کا علیحدہ علیحدہ وقت مقرر تھا۔ مشکل ترین علمی معاملے کے حل کے لیے آپ کو مشکل کشا سمجھا جاتا اور فقہائے وقت آپ کو جواب پر سر تسلیم خم کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس عرفان میں اکتساب علم کی غرض سے بڑے بڑے علماء اور فقہا موجود ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تعداد ہزاروں میں ہونے کے باوجود جب وعظ فرماتے تو تمام لوگوں تک آواز برابر پہنچتی تھی۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ بلا اتفاق علم و فضل، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، حسب و نسب اور ولایت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے کہ تمام سلاسل طریقت نے آپ کو سلطان و اولیاء تسلیم کیا۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 51 سال کی عمر میں ازدواجی زندگی کا آغاز کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شادیاں کیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے وقتاً فوقتاً بزرگ تبلیغ دین کے لیے مختلف ممالک میں ہجرت کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد افغانستان، انڈیا، پاکستان اور کشمیر میں بھی رہائش پذیر ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کسی درویش، کتب، ولی یا غوث کی ذات سے ایسے امور صادر ہوئے ہیں جو عام انسانوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ باتیں صاحب فہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ انہی امور اور افعال کو کرامت کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی ولی ارادتاً یا دانستہ ایسا نہیں کرتا، لیکن قدرت کی طرف سے ہر ولی سے ایسے افعال ظاہر ہو جاتے ہیں۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا سلسلہ بہت دراز ہے، جن کا ذکر ہم دوسری ویڈیو میں کریں گے۔ ممتاز روحانی شخصیت سلطان الفقر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 ارواح فقراء باصفا فنا فی اللہ بقا باللہ تخلیق کی۔ انہوں نے ازل سے ابد تک اس کی ذات کے سوا اور کسی چیز کی طرف نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کی آواز کے بغیر اور کوئی آواز نہ سنی۔ کبھی نوری جسے پہن کر تقدیس اور تنزیہ کا حق ادا کیا، اور کبھی مثل قطرہ دریا میں اور کبھی مثل دریا قطرے کے اندر۔ ان کا قدم تمام اولیاء اللہ، غوث و قطب وغیرہ کے سر پر ہے۔ انہوں نے سوائے حق کے اور کچھ طلب نہیں کیا۔ یہ لوگ فقراء، اہل اللہ کے بادشاہ اور دونوں جہان کے سردار ہیں۔ ایک روح مقدس حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا ہے، اور ایک روح حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک روح حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، اور ایک روح حضرت سید عبد الرزاق گیلانی فرزند حضرت پیر دستگیر حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ، اور 2 ارواح دیگر اولیاء اللہ کی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ ان کی برکت اور حرمت سے دارین کو قیام اور بقا حاصل ہے۔ جب تک وہ 2 روح وحدت کے گھونسلے سے نکل کر عالم کثرت کی فضا میں پرواز نہ کر لیں، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جس شخص پر ان کی نظر عنقا پڑ جاتی ہے، اسے متعلق نور بنا لیتے ہیں۔ طالبوں کو ریاضت اور ظاہری ورد میں نہیں لگاتے، بلکہ نظر اور توجہ سے طالب کی منزل طے کراتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ظہر کی نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر یہ دعا کی: اے میرے پروردگار، میں تجھ سے اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے مرید اور میرے اولیاء کے مرید کی روح توبہ کیے بغیر قبض نہ کی جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعا پر فرشتے آمین آمین کہتے جاتے۔ پس غائب سے آواز آئی: اے میرے حبیب، تم کو دعا قبول ہونے کی بشارت ہو۔ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معرفت اور فقر میں وہ شخص قدم رکھتا ہے جو مرشد مبتدا و فقہ اور ناقص و کامل کو باطنی توفیق سے پہچانتا ہے۔ توفیق 4 قسم کی ہوتی ہے۔ اول، توفیق علم جو کہ مطلق انسانی شعور سے حاصل ہوتی ہے۔ دوم، توفیق ولی اللہ جو کہ اہل حضور کو تصور اسم اللہ ذات سے حاصل ہوتی ہے۔ سوم، توفیق نور تصدیق
جو کہ ذکر قلبی سے شعلہ انوار دیدار کا نتیجہ ہوتی ہے، جو محض اہل باطن معمور کا حصہ ہے۔ چہارم، توفیق تصور نفس، فنا و تصرف روح بقا، جو کہ مرد عارف خدا کو حاصل ہوتی ہے۔ قادری طریقے میں یہ چاروں توفیقیں طالب اللہ کو عطا کرنا مرشد قادری پر فرض العین اور ضروری ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قادری مرید کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب وہ مرتا ہے تو موت کے وقت اس کا دل اللہ کے ذکر سے جنبش میں آتا ہے، کیونکہ قادری مرید ذاکر قلبی ہوتا ہے۔ ایسا ذکر اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں ایسا محو ہو جاتا ہے کہ نہ تو اسے فرشتے کی خبر ہوتی ہے اور نہ قبر اور لحد کی۔ زمین کے اندر مقام فنا فی اللہ میں غرق ہو جاتا ہے اور روز قیامت بالحساب اور بلا عذاب جنت میں داخل ہو کر اللہ کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے، اور اسے حور و قصور اور بہشت بہار بھی یاد نہیں رہتے۔ ایسے مرید قادری کے لیے حیات اور مات برابر ہو جاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قادریہ طریقہ تمام طریقوں پر قادر اور قوی ہے، اس لیے کہ قادریہ طریقہ کی ابتدا باقی طریقوں کی انتہا ہے۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بغداد شریف میں موجود ہے۔ ہر سال 11 ربیع الثانی کو بغداد شریف اور دنیا بھر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ہر مہینے دنیا بھر میں 11ویں شریف کی تقاریب بھی منعقد کی جاتی ہیں۔